تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں محرمات حسیہ ان کا تذکرہ تھا۔ اب ان آیات میں محرمات معنویہ یعنی وہ چیز جو معنن حرام ہے ان کا تذکرہ ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات میں ان حرام چیزوں کا تذکرہ تھا جن کو حلال کر رکھا تھا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے بھی کہتے تھے۔ تو اب ان آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی حرام ہے، اگرچہ وہ بھی حرام تھی جن چیزوں کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا، مثلا مردار کھانا، خنزیر، اسی طریقے سے اللہ کے غیر کا نام کسی پر لیا جانا، ان کو بھی وہ کھاتے تھے۔ تو جب ان کی حرمت کا تذکرہ فرمایا تو یہاں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی تذکرہ فرما دیا کہ جو اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہی حرام ہے، یعنی حق کو چھپانا اور دین کو بیچنا، غلط سلط مسائل لوگوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیان کرنا۔ اہل کتاب جو یہود ہیں ان کا تذکرہ تقریباً تفصیل کے ساتھ آ ہی چکا ہے، جہاں ان کے اندر بہت ساری کمیاں تھیں، خامیاں تھیں۔ ان میں سے ایک بڑی کمی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ حق بات کو چھپاتے تھے۔ شان نزول یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود اہل کتاب نے نبی علیہ السلام کی صفات کو جو تورات کے اندر تھی ان کو چھپایا اور لوگوں کو حق بات بیان نہیں کی۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو اصل میں انتظار یہ تھا آخری پیغمبر جو ہے وہ یہود میں یعنی خاندان بنی اسرائیل ہی کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب وہ خاندان بنی اسماعیل سے تشریف لائے تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس نبی کی تائید کرتے ہیں تو ہماری جو مشیخیت ہے، بڑائی ہے، اور پیری مریدی اور ہمارے جو نذرانے ہیں اور لوگ عقیدت سے ہمارے سامنے جھکتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، یہ سارا معاملہ یہاں سے ختم ہو کر کے ادھر چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی حقیر دنیا کی خاطر اتنی بڑی نعمت جو دین کی نعمت ہے، آخرت کی نعمت ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا اور حقیر نفع کے چکر میں اپنی ہمیشہ کی آخرت خراب کر لی۔ تو اس واقعے میں سنانا یہ ہے کہ حق بات کو نہ چھپانا چاہیے اور حق بات کو امانت سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہیے، منتقل کرنا چاہیے۔ جو بندہ حق بات کو چھپائے گا تو جو وعید ان اہل کتاب کے لیے یہاں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نہ ان سے بات کرے گا قیامت کے دن، نہ نظر عنایت ان کی طرف کرے گا، نہ ان کو جہنم سے پاک کرے گا، تو یہی وعید اس شخص کے لیے بھی ہے جو امت محمدیہ میں سے ایسا جرم کرے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو انزل اللہ
جس کو اللہ نے نازل کیا، یعنی کتاب کی کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں یا پوری کتاب کو چھپاتے ہیں، خاص طور سے ان صفات کو چھپاتے ہیں کہ جن کا بیان کرنا ان کے لیے واجب اور ضروری تھا۔ فرماتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چھپاتے کیوں ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اس کے ذریعے سے وہ ثمن قلیل، دنیا کا حقیر معاوضہ، اس کی چاہت اور طلب اور اس کی خرید کے اندر، یعنی گویا کہ اس کو ایک طریقے سے تجارت قرار دیا کہ ایک چیز کو چھپانے کے بدلے میں ایک چیز لے لینا۔ اور علماء اہل یہود کی بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے تفاسیر کی کہ وہ لوگ رشوت لے کر کے بھی غلط مسائل بتاتے تھے۔ جیسا سائل ہوتا تھا اس کو کہتے کہ اگر تجھے اپنی مرضی کا فتویٰ لینا ہے، اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ لینا ہے، پوچھنا ہے، تو پھر اس کی فیس اتنی ادا کرنی پڑے گی۔ تو الٹے سیدھے مسائل بتاتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حقیر معاوضے کے بدلے میں اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، یعنی بظاہر تو چاہیے کھانا کھا رہے ہوں، لیکن یہ کھانا نہیں بلکہ جہنم کے انگارے ہیں۔ جیسے کہ یتیم کے مال کے بارے میں قرآن نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی کسی خیانت کے طریقے سے کوئی مال ہڑپ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھرنا۔ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اب ان لوگوں کی سزا بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کا حال یہ ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ حالانکہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی عزت کی قسم ہر ایک سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو اس بظاہر ٹکراؤ کی شکل ہے۔ جواب یہ ہے کہ بات دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک بات ہوتی ہے پیار سے، محبت سے، شفقت اور نرمی سے، اور ایک بات ہوتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، تلخی کے ساتھ۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہو تو سیدھے ماتھے بات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا اگر بات بھی ان سے کی جائے گی تو سیدھے ماتھے بات کہاں ہوگی؟ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بات ہوگی ان سے۔ اور یہ تو اور بڑی سزا ہے کہ بھرے مجمع کے اندر کسی کو ڈانٹ دیا جائے، اس سے بڑی انسلٹ اور توہین تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے شفقت کے ساتھ بات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ بعض مجرم ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر جانا پڑا تو یہ جہنم میں جانا ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ جیسے لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو بھٹی کے اندر ڈال کر کے پکا کر کے پھر اس کے نئے اوزار تیار کیے جاتے ہیں، تو ایک جہنم میں جانے کا مقصد ہوتا ہے پاک کرنا، ایک ہوتا ہے بطور سزا۔ جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں تو پاک ہونے کے لیے نہیں بلکہ لائف ٹائم کے لیے اس کے اندر جائیں گے بطور سزا کی۔ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی اللہ ان کو پاک صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے دردناک عذاب؟ اس کی وجہ آگے فرما دی أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ کہاں گمراہی کہاں ہدایت۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا ہے بخشش اور مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، بس تعجب ہے کہ کیا ہی زیادہ صبر کرنے والے ہیں علی النار، جہنم کی آگ کے اوپر۔ یعنی دیکھو تو صحیح کتنے صبردار بن رہے ہیں کہ جہنم کے انگارے کھانے کے لیے تیار، جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار۔ تو تعجب ہے ان کے صبر کے اوپر
یہ ایک طریقے سے تحقیر اور ان کی حقارت کے طور پر کہا گیا کہ صبر اچھی چیزوں پر کرنا چاہیے یا بری چیزوں پر کرنا چاہیے. یہ جہنم پر صبر کر رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کی تیاری اور اس کے لیے مطلب اسباب فراہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بہت غلط بات ہے. ذالک، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کر دی ہے، قرآن پاک. اب جو قرآن سے منہ موڑے گا اور اس آخری ہدایت سے روگردانی کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کو کوئی پناہ اور ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے. جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہا ہے، اور وہ جنت کے بدلے میں جہنم کو خرید رہا ہے، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید رہا ہے. اس لیے اس کتاب ہدایت کو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچے تو قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑے گا. فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے کتاب حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے. کیا مطلب؟ ایک گمراہی تو ہوتی ہے قریب کی، ایک ہوتی ہے بہت دور کی گمراہی، یعنی جہنم کے اندر جا پڑے. تو جو لوگ حق سامنے آنے کے بعد حق سے اعراض کرے، منہ موڑے، اس کو قبول نہ کرے، ایکسپٹ نہ کرے، تو ان لوگوں کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے. اگر ہم کتاب کو پیچھے ڈالتے ہیں اور اس کتاب کو چھوڑ کر کے کسی اور کتاب کو اپنا آئیڈیل امام بنائیں گے تو اللہ کی ناراضگی اس کا خطرہ ہے. اس لیے کہ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور ہدایت کا سرچشمہ قرآن سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کو لفظاً معناً ہر طریقے سے امت کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت